بنیاد ہے، یعنی عدل وہی شخص کر سکتا ہے جو عالم ہو، صحیح، جس کے پاس علم ہو۔ بہت بنیادی جو اس کی اگر ایک ضرورت شخص ہے۔ ایسا ہے کہ جس کے پاس بنیادی علم نہیں ہے تو وہ عدل کبھی نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ مولا علی کا علم کیا تھا۔ تو میں ایک جملے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، مولا علی کا علم ما فی السطور بھی تھا اور علم ما فی الصدور بھی تھا، اور یہ دونوں چیزیں اللہ کے نبی سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، بے شک میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور اس کو امام تجانی اور دیگر اور ائمہ نے لکھا ہے، کواکب الدری بک کا نام ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں اس علم سے مراد علم ظاہری ہے، اور فرمایا کہ انا دار الحکمت والی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں، حکمت کا منبع ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ فرماتے ہیں اس سے مراد علوم ما فی الصدور ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ الرسالہ علم الدنیا مجموع رسائل میں ان کے یہ رسالہ ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ یہ جو اتنی بڑی بات ہے، اور اس میں علم کے حوالے سے میں تھوڑا سا اور پیچھے جانا چاہتا ہوں کہ علم ما فی السطور بھی اور علم ما فی الصدور بھی، حضرت علی المرتضیٰ مدینۃ العلم یعنی کہ شہر علم کا دروازہ ہے۔ بے شک بے شک۔ اب یہاں اللہ کے رسول نے حضرت علی کو علم کے شہر کا دروازہ کہا۔ اب یہ ایک ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ اللہ کے رسول تو بہت بڑا جوامع الکلم کا معجزہ رکھنے والے تھے، بڑے اعلیٰ قسم کی بلاغت آپ کے پاس تھی، تو یہ دروازہ کیوں بنایا حضرت علی کو؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ جناب ایک بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ کا ستون علی ہے، بے شک بھائی ستون کے بغیر بھی تو بلڈنگ کھڑی نہیں ہو سکتی، بے شک۔ لیکن یہ دروازہ کیوں؟ تو ہمارے اساتذہ بالخصوص میرے استاد گرامی حضور قبلہ آقائی سیدی سید حسین الدین شاہ صاحب، آپ یہاں نقطہ شاہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بیٹا اصل میں دروازہ ایک ایسی چیز ہے کہ انٹری ایک ٹائم کرو، دروازے سے 2 ٹائم گزرنا پڑتا ہے، واہ واہ واہ، آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے رسول نے یہ تشبیہ دے کے بتا دیا کہ میرے نور علم سے تم اسی وقت مستنیر ہو سکتے ہو، اسی وقت مستفید ہو سکتے ہو کہ جب علی کے ساتھ تمہارا دوہرا رشتہ ہو۔ واہ واہ واہ، تم اس علی کو بھی مانو جو 5 تن پاک کے اندر شامل ہے، اور اس علی کو بھی مانو جو اصحاب پیغمبر کے جرمٹ میں شامل ہے، یعنی اگر اس لائن میں آؤ تو بھی علی، ادھر سے آؤ تو بھی علی۔ اور میں یہاں ایک جملہ اور کہا کرتا ہوں کہ دوہرا تعلق کیا ہے، جب مدرسے پڑھنے جاؤ پھر بھی علی، اور جب پڑھ کے آؤ تو پھر بھی علی۔ واہ واہ واہ، جب پڑھنے جاؤ پھر بھی علی، اور جب ممبر پہ بیٹھو پھر بھی علی، تب فیض نور علم جو ہے نا وہ میسر آتا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کے علم کا کیا کہنا کہ بہقی کے اندر امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کل 104 کتابیں اتاری، ان 100 کتابوں کا علم 4 کتابوں میں رکھا، تورات زبور انجیل اور قرآن، اور یہ جو 3 کتابیں ہیں ان 3 کا علم سارے کا سارا پھر قرآن میں رکھا، قرآن کا علم طوال مفصل میں رکھا، طوال مفصل کا علم سورہ فاتحہ میں رکھا، سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا علم با کے اندر ہے۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں، الکواکب الدریہ کا یہ حوالہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ انا نقطۃ البا، میں وہ با کا نقطہ ہوں۔ اب یہاں میں سوچتا رہا، اور یہ سچی بات میں آپ کو بتاؤں، میں ناظرین اپنے سننے والوں سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ علم مولا علی کے گھر کی خیرات ہے۔ جس شخص کے قلب میں حب علی نہ ہو اس کو علم کی رسائی نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم نہیں دعویٰ کرتے ہیں، ہم کہاں دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم محبین علی ہیں، لیکن یا ہم کہاں سچے ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال ہمارا دعویٰ تو ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں اللہ کرے وہ بھی قبول فرما لیں۔ تو میں جو چیز عرض کر رہا ہوں کہ میں تھوڑا سا ڈیپلی گیا کہ یار میں لغت میں دیکھوں کہ یہ نقطہ کیا چیز ہوتی ہے، یہ نقطہ کیا ہوتا ہے۔ تو میرے سننے والے جو ناظرین ہیں وہ سمجھیں کہ اس میں اس میں بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ نقطہ خط کے سرے کو کہتے ہیں، ٹیکنیکلی نقطہ خط کے سرے کو کہتے ہیں، یعنی جو آپ قلم اٹھاتے ہیں، جب اس قلم کو آپ کرتاس پہ رکھتے ہیں تو منقار قلم جب کتاب یا کسی کرتاس پر صفحے پر لگتی ہے
जैसे ही वो जाकर टच होती है तो वहां नुक्ता बनता है। वाह वाह तो मौला अली फरमा रहे हैं आगाज कुरान बा से, वाह बा का नुक्ता यानी उस खत का सिरा मैं हूं। एक तो कोई लोग कहते हैं ना जो बा के नीचे नुक्ता जी, है, जी, जी। मैं अल्लामा से थोड़ा सा मैं सोचता रहा क्योंकि हजरत अली के हाथ की जो तहरीरें उनमें कोई नुक्ता नहीं है। क्यों जी ऐसा ही है? जी जी बेशक ऐसा खत्ते कूफी। खत्ते कूफी में नुक्ते होते ही नहीं है। जी, तो जी। मौला अली क्या कहेंगे कि वो बा के नीचे का नुक्ता मैं हूं। वाह वाह भाई जो क्या खुद खत लिखते हुए, मैं खुद हजरत अली की जो तहरीर हमारे पास जो जी, म्यूजियम जी, वगैरह जी। में मैंने उनकी पिक्चर्स देखी जी, है, जी, जी। उसमें नीचे नुक्ता नहीं है। सही सही तो मौला अली क्या कहेंगे वो बा के नीचे का नुक्ता मैं हूं। मैं सोचता रहा चलिए वो भी हो तो वो भी मैं अर्ज करूंगा, लेकिन अगर जो नुक्ते की असल डिफिनेशन है जो कि उलमा ने कही है, जो कि जो है ना उलमा लुगत ने कही है, तो वो ये है कि जहां से स्टार्ट होता है कोई हर्फ उधर लगता है कलम तो वहां से नुक्ता बनता है। तो गोया मौला अली फरमाते हैं कुरान शुरू होता है बिस्मिल्लाह से और बिस्मिल्लाह की बा से, और वो जो पहला कलम जहां जाके लगता है ना वो मैं हूं। माशाल्लाह। वाह, यानी वाह। आगाज़े कुरान की तरफ अगर जाओगे तो अली तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल नजर आएगा। जब तक अली से ताल्लुक नहीं होगा तुम्हें कुरान कभी तुमसे बातें नहीं करेगा। वही जो बहुत आपने खूबसूरत फरमाया अंदाज कि अगर में इल्म का सही उसूल सही इल्म की तरफ जाने तो फिर मोहब्बत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो कल्ब में जागुज़ी होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जी। एक सवाल है जो मैं व्यूअर्स से भी करना चाहूंगी, और जो भी इसका सही